وفاقی حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے، 1/3 ابھی بھی ہونی ہے، 60 بلین، 60 ارب۔ دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سنسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریے تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے، اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا، مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی، کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں، انہوں نے اپلائی کیا۔ جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد۔ ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BISP کی پرانی لسٹس تھیں، ہم کفالت میں لے آئے تھے، ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا، مگر وہ صرف 4.5 ملین تھے۔ یہ جو اب ہماری پوری احساس ایمرجنسی کیش جو ہے یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے، اس کے 2 راستے کھولے گئے، جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی، ایک ہم نے وہ کھولی نمبر 1، اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا۔ پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی، پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا، اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی، بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے، اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ڈیٹا کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن، گاڑی کی اونرشپ، بلنگ، FBR کا سٹیٹس، فورن ٹریول سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے، پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا، یعنی کہ 1.20 کروڑ کا تھا، ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا، مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1.60 کروڑ لوگ مستحق نکلے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے۔ ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے، مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائٹ پہ رکھیں، اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں۔ اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر 22 سے بڑھ کے 31% ہو گیا۔ پنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا۔ KP کا صرف 1% بڑھا 16 سے 17، مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا، اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں، مگر یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں، باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے، بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے۔ بہت ہم نے یہ احساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف
بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے، بہت اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں. ہوٹل کے ویٹر ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، درزی ہیں، پلمبرز ہیں، جو گھر سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے. تو آخر میں یہ صرف 3 چیزیں پوائنٹس دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں. 60 بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 50 لاکھ خاندان، اور نمبر 3 یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، یہ احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے کوئی پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ. اور پرائم منسٹر نے اس کو ریزسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، یہ میرا احسان نہیں ہے لوگوں کے اوپر، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹیسائز کریں. حالانکہ بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جھنڈے اپنے بینر لگائے، لوگوں کو تھوڑا سا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی ہے، لیکن پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور جو مدینہ کی ریاست کا قیام تھا اس کے تصور کے تحت پی ایم نے یہ کام کیا. اہم بات کہنا بھول گئی، یہ جو 22% سے جو 31% ہوا ہے، اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں، ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں. تو انہوں نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں، جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے. اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں، اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے. آج میں نے 2 ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے. وہ منوان جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا، وہ جیسی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں. اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسس کی. براہ کرم اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے، بی آئی ایس پی اور احساس کا ڈفرینس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجیے، چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا کہ جی، اور لوگوں کو گمراہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ آج میڈیا کو پتہ چلے بی آئی ایس پی کیا تھا اور یہ کیا ہے، کتنا فرق ہے وہ آپ پلیز ایلیبریٹ کر دیجیے. بی آئی ایس پی کی پرانی لسٹ تھیں 5 ملین، اس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کیے تھے، وہ ہٹائے تھے. وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے. جو بقیہ 4.5 ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے 3 مہینے کی جو قسط تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی ہے. مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں 16.5 ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. تو 12 ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کا بی آئی ایس پی کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں 8171 سے آئے ہیں، جو پی ایم پورٹل سے آئے ہیں. ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتہ. جی. اور دوسری پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں. ہم آج گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اس میں شاید 50 گورنرز گزرے ہیں. ایک گورنر کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا. حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور ہوتے ہیں. بی آئی ایس پی ایک ادارے کا نام ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ XYZ تھے. ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. سندھ کے جو مدنی مسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق، اس کے معاملات ہیں. اس میں 18ویں ترمیم میں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے، مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پالیسی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گورننس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن اس میں ضروری ہے.
جہاں تک آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی، کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے، ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لیں، وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں، اوپر سے سارا دریا کے اندر گند آئے، آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹیمنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا، اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے، وہ ایک سے یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلاً دوائیں ہیں، ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے کہ دوسرے میں دوسرے؟ کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. اسٹینڈرڈائزیشن ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. آ کے ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. انہوں نے سارا، جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے، وہ ادھر سے تو ادھر چلے گئے. اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون، کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں. اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتے ہیں. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. کہ آٹے کا کرائسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا، IPPs کا کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ PTI کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی اس بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں چلی گئی ہے، اور وہ جو ساری جو پالیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائی جیک کر بیٹھی ہے، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہیں، ٹیکس وہ ہی دے رہا ہے. گنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر آیا ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے، جو محنت کا سارا وقت کام کر کے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تک پیسے نہیں دیتی. 180 روپیہ فکس ہوتا ہے، ان کو کٹوتی کر کے 140 روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہیں. پھر انہوں نے شوگر سٹاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سٹا کھیلتے ہیں. پھر ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لیتے ہیں، وہ چینی یہیں بک جاتی ہے، اس سے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں، اس سے بلیک کا پیسہ بھی وائٹ. یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے، مثلا SECP تھی، مثلا FBR ہے، مثلا کمپٹیشن کمیشن، یہ ساروں کو کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے. وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے تکڑے لوگ تھے. تو یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ نے شوگر، مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سبسڈیز بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں، گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے، عوام مہنگی چینی لیتی ہے.
اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں. اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی اب انہوں نے جو کیس کیا لاہور ہائی کورٹ پہ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کبھی آج تک سنا ہے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر اسٹے آرڈر مل جائے؟ یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے ہیں؟ وہ تو کمیشن کی رپورٹ ہے, آگے تو ایکشن لینا ہے نیب نے, ایف آئی اے نے. ان کی فائنڈنگز کے اوپر کچھ کہے ہیں. آپ نے انکوائری کے اوپر کیسے, چینی 26 روپے مہنگی ہوئی ہے, انکوائری کروائی گورنمنٹ نے, اس کی رپورٹ آ گئی, اس کے اوپر اسٹے آرڈر کیا؟ یہ ان کی طاقت ہے. اور یہ سب اس کے اندر آپس میں پولیٹیکلی اختلاف ہوگا, پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں. اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے, ان سے فائنز کروائیں گے, ان سے پیسے لیں گے. انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیے ان سے واپس کروائیں گے. چینی کی قیمت ابھی سے اسلام ہائی کورٹ نے کہا کہ 70 روپے کے اوپر لے کے آؤ. چینی کی قیمت سستی ہوئی ہے, عوام کا فائدہ. تو یہ ہر حد کے اوپر جائیں گے, اور یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے. آپ کو یہ اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں, ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے. جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ